خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اس حصے میں آپ شامل ہو سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں پہلے حصے کے جو سیگمنٹ گزرے ان پر، اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہمت مرداں مدد خدا۔ تو بعض اوقات جو ہمیں ہمت کرنا چاہیے وہ ہمت کیوں ہار جاتے ہیں، اور بعض اوقات جہاں پر مشکلات میں اگر ہماری ذاتی زندگی میں ہمیں کچھ مشکلات ہیں تو ہمت کے ساتھ ان کا سامنا ہم کیوں نہیں کر پاتے۔ اور یہاں پر اگر ہم آج ڈرون حملوں کے حوالے سے بھی ملاقات ہے تو اس حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم کی ہمت کے حوالے سے بھی تھوڑی سی اگر توقعات کی بات کریں کہ کیا وہ ہمت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کی باؤنڈریز میں کوئی ڈرون آیا تو ہم مار گرائیں گے، ورنہ اوباما صاحب آپ جو ہے وہ کچھ ہوش کے ناخن لیں، ورنہ پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی جو عوام ہے، اس کو اب یہ انتظار جو ہے یا جو برداشت ہے اس کا مادہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو کیا ایسی ہمت ہمارے وزیر اعظم جو ہے اتنا بھاری مینڈیٹ لے کر ان کو ہو پائے گی یا نہیں؟ جی بالکل، اور اس پہ میں کیا بولوں، میں تو سمجھ سے باہر ہے۔ دیکھیں امیدیں ساری ہیں نواز شریف سے، وہ بول بھی دیں گے لیکن ان کے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بولنے سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ دیکھیں ان کے بولنے سے کیا ہوگا، بول تو وہ پہلے پچھلی دفعہ بھی گئے تھے تو نہیں، وہ درخواست کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں نا کہ سسٹر آپ سے میں درخواست کرتا ہوں وہ موبائل مجھے دے دیں۔ اچھا، تو یہ کہنا اور ہے، اور میں کہوں گا سسٹر یہ موبائل میرا ہے، ادھر میری طرف کریں، تو وہ کہنا اور ہے۔ ایران کی میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ تہران میں بھی ایک ڈرون آیا اور وہ مار گرایا گیا، اور ڈرون کو اس کو نمائش کے لیے رکھ دیا گیا عوام کے لیے کہ لیجئے یہ ایک جو بیرونی ملک کا ایک کھلونا تھا وہ ہم نے مار گرایا۔ اور امریکہ جو ہے وہ انتظار میں رہا، بلکہ درخواست کرتا رہا تہران حکومت سے کہ وہ ہمیں مرا ہوا ڈرون ہی دے دیں، یعنی اس کی ڈیڈ باڈی ہمیں دے دیں، لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، عظمہ بیٹی، ایسے لگتا ہے کہ نقوی صاحب نے گراستوں سے جی آپ کو کچھ کھانے پہ بلایا ہے، اور آپ ان کے بڑے پسندیدہ قسم کے وہ ٹاپک رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے، بالکل صحیح، ہم انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے شاہ صاحب۔ جی 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 فاروق بھائی، غالب کا ایک شعر، توقع کی تھی جن سے خستگی میں داد پانے کی، واہ، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے۔ کیا کہنا ہے یہ جو شعر والے صاحب ہیں میاں نواز شریف صاحب، جو شعر کے انہی کا وہ نشان ہے۔ میں یہ امریکہ کو منتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ ملک رہنے دیں، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، یہاں میاں صاحب کا قصور ہے یا کیا ہے؟ ہم ایک امریکہ کی کالونی بنے ہوئے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ایک ریاستی نہ قرار دے دی جائے، کیونکہ پاکستان پہلے بھی مشرقی اور مغربی دو حصے تھے، تو اتنے دور رہ کر بھی امریکہ کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ہم ایک ریاست کے طور پر انہیں تسلیم کر لیتا ہوں۔ بڑے شہباز شریف صاحب نے جو پتنگ، اصل میں پتنگ اڑانے والوں کے بعد تو وہ اپنا زور آزمائی کرتے ہیں، دہشت گردوں پر نہیں کرتے۔ آپ نے بہت خوب بات کی ہے، بڑے فتح کی بات کی ہے، بس میرے دل کی بات کی ہے۔ ہاں، اگر یہ بھی ہو سکے کہ پتنگ باز کو پتنگا کہتے ہوں، میں ہے تو نہیں، تو پھر تو پتنگ پہ ان پہ بہت زور چلتا ہے، پتنگے پہ چلتا ہے، پتنگ باز پہ چلتا ہے، لیکن دہشت گردوں پہ نہیں چلتا۔ جی ہاں، میں اس ٹاپک میں نہیں جاؤں گا، بڑے دکھ کا۔ اچھا شاہ صاحب، ایک خبر آپ نے اور سنی ہوگی کہ اغوا ایک بزرگ ہوئے بریڈ فورڈ کے، بھاری تاوان دے کے واپس آئے ہیں، تو کیا بیرونی ملک پاکستانی اسی طرح وہاں پر لوٹتے رہیں گے اور اس طرح کے حرکات جاری رہیں گے؟ جہاں جاتے ہیں وہ اپنا کلچر لے کے جاتے ہیں۔ ہم اب پاکستان کا وہ سالن کری کھانا سب لے کے آئے ہیں، لباس لے کے آئے ہیں، اور وہاں جو چیز رچ بس گئی ہے، یہ اغوا برائے تاوان پاکستان میں ایک عادت نہیں، ایک ضرورت بن گئی ہے، ہم اسے بھی ایکسپورٹ کریں گے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن پہ ہم وہی پاکستان کا کلچر لانا چاہتے ہیں، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے، کئی عرصہ سے ہو رہا ہے، کئی عرصہ سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، جن کو جب سے موبائل فون زیادہ ہوئے ہیں تو پاکستان جانے والے لوگ کنبے خاندان بہت لوٹے ہیں کئی، تو اس پہ حکومت پاکستان ہے وہ کیا کریں گی؟ وہی شعر پھر آتا ہے کہ وہ تو
خود مجبور ہیں وہاں پاکستان میں اغوا برائے تاوان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ برطانیہ میں یہ رواج اچھا نہیں ہے. یا جیسے ہم نے ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل ہوا ہے اور وہ بھی اگر پاکستان سے متعلق اس کا لنک کہیں ملتا ہے تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم اپنے کلچر کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہمیں اس سے معاف رکھا جائے. بہت شکریہ. بشر کو لازم ہے کہ ہمت نہ ہارے. یہ آپ کا جو ٹاپک ہے, جہاں تک وہ کام آپ اپنے سنوارے, خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے, کہ ہیں عارضی زور اور کمزور سارے. تو یہ ونسٹن چرچل کا کہنا ہے کہ یہ کہنا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, بلکہ جو ضروری کام ہے اس میں آپ کو کامیاب ہونا ہے. ٹرائی اگین. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. آپ نے بھی یہ بریک لینے کی پہلے ایک اور ایک ہوتی تھی, پھر 2-3 ہوئی ہیں. کوشش کریں تو چوتھی بریک بھی ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. آپ دعا کریں اسپانسرز ہمیں ملتے رہیں تو یہ بریک ہدایت بن جائے. صبح ہدایت رہی نا. ٹھیک ہے جی. ان کی 2 خبریں ذرا ان کی شاید گڑبڑ ہوگی. ایک تو جو باپ اور دادی نے یہاں بچوں کے اغوا کرنے کی یہاں اسٹاک اینڈ ٹرینڈ میں کوشش کی, اور ایک تو یہاں کی خبر جیسے وہاں کا کلچر ہم یہاں پر لے آئے ہیں. اور یہاں کے جو بزرگ ہیں جہلم میں اغوا ہوئے, جو 10 لاکھ پاؤنڈ میں شاید ان کا کچھ ان کے ساتھ کوئی سودا بنا اور پھر وہ بازیاب ہوئے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں وہاں پر. کالر ہے تو شامل کریں, میں بعد میں بات کروں. اگر کالر ہیں تو اب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی فی الحال نہیں ہے تو آپ بات. اچھا, میں یہ کہتی ہوں یہاں کے بزرگ جو وہاں پر اغوا ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی اپنے کا ہاتھ ضرور ہوگا جس کو پتا ہوگا کہ وہ پاکستان گئے ہوں. ان کو پتا ہوگا اب 10 لاکھ پاؤنڈ جو ہیں یہ دے سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس میں اپنے رشتہ دار ہی شامل ہوتے ہیں جس طرح کی حرکتیں کراتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, ایک بات انہوں نے کہی کہ یہ ضرورت بن چکی ہے. اب پاکستان میں اور کوئی کاروبار تو ہے نہیں. چوری ہے, ڈاکہ ہے, جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں وہ دکان نہیں بناتا, وہ ایک پستول بناتا ہے. چلے ایک پستول لیا, باہر سے 5-10 موبائل پکڑے. اگر 4-5 دوست ہیں, پہلے میچ کھیلنے جاتے تھے, اب بینک لوٹنے جاتے ہیں. تو یہ ان کی ہابی بن چکی ہے. اب وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اب جوا کھیلنا, اب یہ میچ فکسنگ میں صرف وہ کھلاڑی نہیں ہوتے, اب مختلف جگہ پہ وہ کیفیز بنے ہوئے ہیں, وہاں پر جوئے کھیلے جاتے ہیں, میچز پہ جوا ہوتا ہے. تو اب یہ روزگار کا ذریعہ یہ اغوا برائے تاوان ہے اور یہ تمام سلسلہ ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی بات کریں. ہلو السلام علیکم. ذاکر پلیز آواز اوپر کریں, مجھے سمجھ نہیں پہ آ رہی. جی آپ لائیو ہیں, آپ بات کریں. میں لائیو. میں پلیز کنیز بی بی علی بول رہی ہوں. وہ میں نے کسی سے کہا تھا, میں تو خود نہیں بینک میں پیسے بھیج سکتی تھی. وہ میں میک شیور کرنا تھا آپ لوگوں کو مل گئے ہیں. اچھا ضرور. اگر کوئی ڈونیشن آپ نے بھیجا بہن, اگر آپ 12:30 بجے کے بعد فون کر لیں ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائن پہ جو اس وقت وائٹ پٹی میں آپ کے پاس. انہوں نے تھا, صرف میں میک شیور کرنا چاہتی ہوں 12 بجے کے بعد اٹھائیں گے. ابھی کوئی اٹھائے گا نہیں. ابھی بہن 12:30 بجے. 12:30 بجے. جی ٹھیک ہے جی, شکریہ. بہت شکریہ بہن. سلام دینا سبھی کو. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. 12:30 بجے کے بعد آپ کال کر لیں یا 12 بجے کے بعد. اچھا, اور ویسے تو بالکل انشاءاللہ اس میں کوئی ہوگا نہیں. آپ نے ہمارا اکاؤنٹ نمبر صحیح لکھا ہوگا, بینک والوں نے لے بھی لیے ہیں, تو پھر آپ کے پیسے ہمیں ضرور مل گئے ہوں گے. اس کا آپ کا بہت شکریہ. ورنہ مزید کنفرمیشن کے لیے آپ 12:30 بجے کے بعد فون کر سکتے ہیں. تو لیجیے آج ہمارا بلکہ جو ٹاپک ہے وہ ہمت مردہ مد خدا ہے. بعض اوقات فرض کیا ہم تھوڑے سے بیمار ہو گئے, اس وقت بھی ہمت ہار جاتے ہیں کہ کیا یہ بیماری, کیا یہ مشکل ہم پہ ہی ہے. تو تھوڑا سا اگر ہم ہمت کریں تو بہت سی بیماریوں سے ہم خود بخود لڑ سکتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ادویات تو دیتے ہیں, لیکن ایک جو ول پاور ہے, فرض کیا سگریٹ نوشی چھوڑنی ہم نے, تو ہم ہمت کے ساتھ اگر اس سگریٹ کو بس بجھا کے پھینک دیں اور کہیں کہ بس ایک میں زیادہ طاقتور ہوں, یہ سگریٹ جو ہے مجھ سے کم طاقتور ہے, تو ہم ایسی موزی جو یا اس طرح کی جو دوبارہ تمباکو نوشی جیسی جو ہماری عادتیں بن چکی ہیں, ہم ان سے جان چھڑا سکتے ہیں. اور بعض اوقات کچھ فیصلے کرتے وقت ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, خاص طور پہ ان دنوں میں. صحیح. اور میرے پاس بہت خوبصورت امام خمینی کا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ خدا کی راہ میں کوشش کرتے رہو, کبھی پیچھے نہ ہٹو, کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے, نتیجہ نہیں مانگا. تو یہ ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں کہ جی ہوگا کیا, ہمیں یہی فکر لگی رہتی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اور خدا کی راہ میں بھی اگر ہم کوشش کرتے رہیں تو صرف کوشش کریں, نتیجہ تو اس کے ہاتھ میں ہے. بالکل صحیح. اور بہت بہترین فرمانا آپ نے دیا کہ کوشش ضرور کرنی چاہیے, اور یہی بندہ کر بھی سکتا ہے. وہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے. بالکل اللہ نے ہم سے کوشش مانگی ہے, ہم سے کچھ مانگا ہے. جی ہاں.
اچھا ایک جو میں چاہ رہا ہوں جیسے ہمارے بہت سے لوگ جو شیعہ نہیں ہیں اور وہ اب مذہب حق کی طرف آنا بھی چاہ رہے ہیں, ان کی طرف حقائق بھی پہنچ رہے ہیں. ان دنوں بہت ہمارا بہترین پروگرام 2-2 3-3 گھنٹے کے پروگرام چل رہے ہیں. غدیر کے معاملے میں ایک ایک جو چھوٹے سے بھی پوائنٹ ہیں, یہ کیا مطلب ہے, یہ کہاں ہوا, کتنے لوگ تھے, اس کا مطلب کیا ہے مولا کا, سب چیزیں کھول کے علماء کرام بیان کر رہے ہیں. اب ان ویورز کی ہمت کا اب امتحان ہے کہ کیا وہ اس حق کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں. بعض اوقات ہمت یہ ہار جاتے ہیں کہ میری پڑوسن عظمیٰ کیا کہے گی کہ یہ سنی ہے اور میں شیعہ ہو جاؤں, یا یہ ایک جو چھاپ لگا دی جاتی ہے نا, لیجیے یہ تو شیعہ ہو گیا جی. یہ ڈر اور یہ خوف جو ہے اس کے لیے بھی ہمت چاہیے نا. جن کے دلوں میں مہریں لگی ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں مانیں گے, چاہے آپ ان کے سامنے 100 یا 1000 ریفرنسز بھی دے دیں, لیکن وہ چند ٹھیک ہے. جن کو ماننا ہوگا وہ ضرور مانیں گے, اور ماننے والے مانتے ہیں. اللہ کرے جلدی مان لیں, یہ ماننے زیادہ والے دیر نہ مانتے ہو. ہیں, بالکل مانتے ہیں. بالکل جیسے مہروں کی آپ نے بات کی تو وہ بہت ہی چند لوگ ہیں جن پر تو ظاہر ہے وہ تو نبی آئمہ معصومین جو ہیں ان کو نہیں ہلا سکے, اور ایسی نسل بھی چلتی آ رہی ہے. بعض لوگوں کے سامنے آپ کچھ بھی کہہ دیں, سب کچھ کہہ دیں, آپ ہر چیز کا ذکر کر دیں, آپ ان کی ہی کتابوں سے ان کو ریفرنس دیتے ہیں, وہ ماننے والے نہیں ہیں, وہ نہیں مانیں گے. بالکل صحیح. لیکن میں وہی آپٹیمسٹک ضرور ہوں کہ ہم خود نہ فیصلہ کر لیں کہ ہاں یہ تو شاید ماننے والا نہیں ہے, اس پہ اللہ نے مہر لگائی ہے, نہیں لگائی, یا ہو سکتا ہے میں اس کو صحیح طور پر نہیں سمجھا پا رہا, میری بھی تو غلطی ہو سکتی ہے کہ میں گھر بیٹھے یہ تعین کر لوں کہ نہیں اس پہ تو مہر لگی ہوگی, یہ نہیں مانے گا. تو یہ بھی ایک کوشش کی جیسے بات کی, اگر میں کوشش ہی نہ کروں تو یہ بھی ایک غلطی ہوگی میری. لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیچارے کم ہمتی کی وجہ سے اس معاملے میں رہ جاتے ہیں. غدیر کے معاملے میں جیسے میں بات کر رہا ہوں, تھوڑا سا حق کو حق کہنے کے معاملے کی بات کر رہا ہوں. ایک اور کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام فروغ بھائی. مولا علی مدد جی, انور شاہ صاحب جی میری بیٹی کو بھی سلام کہنا فروغ بھائی. تو آپ کا ٹاپک ہے ہمت مردہ مدد خدا. جی جی. تو میں اسلو ناروے میں نئی مسجد توحید کا افتتاح ہو رہا ہے بروز ہفتہ کو فروغ بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جو ان مومنین نے, انتظامیہ نے, ان بزرگوں, بچوں, بڑوں نے, عورتوں نے سڑکوں پہ سٹال لگا کر پیسے اکٹھے کیے ہیں, اور یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ یہ انسان ایک معجزہ ہی ہے کہ اس دور میں جو نفسا نفسی کا دور ہے, انسان کی جیب سے پیسہ نکالنا اتنا مشکل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی کو کتنی دشواریاں ہوتی ہیں, تو آپ لوگ آ کر اعلان کرتے ہیں. تو میں ان لوگوں کو آنر پیش کرتا ہوں, مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے یہ مسجد نئی جو تعمیر جس کی ہسٹری ہوگی اس سرزمین پر رسولوں کی. تو فروغ بھائی یہ بات ہے جو ہمت مردہ اور مدد خدا کی آپ بات کر رہے تھے فروغ بھائی. تو میں شعر سناتا ہوں جو من کن تو مولا کی جو آپ نے لگائی ہوئی ہے پیچھے لکھ کر, تو میں اشعار کچھ کہوں گا. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. من کن تو مولا کی صدائیں گونج رہی ہیں دونوں جہان سے. واہ واہ واہ. من کن تو مولا کی صدائیں گونج رہی ہیں دونوں جہان میں, ولایت سونپ دی ہے رسول خدا نے علی کو خم کے میدان میں. من کن تو مولا کی صدائیں گونج رہی ہیں دونوں جہان میں, ولایت سونپ دی ہے رسول خدا نے علی کو خم کے میدان میں. دین اسلام مکمل ہوا ہے, علی مشکل کشا بن گئے ہیں دونوں جہان کے. اور حق کے امام ہے علی, اور دین اسلام کی شان ہے علی. کیا ہو منتخب جس کو محمد مصطفیٰ نے, اور پڑھتے ہیں کرتے ہیں درود, پڑھتے ہیں درود صبح شام فرشتے. علی 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 علی, اور جو بغض علی میں مر گیا اس پہ لعنت ہو بے شمار. اور علی وہ علی, میرے مولا کائنات کا کردار دیکھے فروغ بھائی. علی وہ علی جنہوں نے اپنے قاتل کو شربت پلا دیا, اور حسین وہ حسین جنہوں نے پیاسا کنبہ لٹا دیا. یہ ساری کی ساری تو آقا سرور کائنات کی سیرت تھی,
جنہوں نے کوڑا سر پہ پھینکا اسے مومن بنا دیا. خدا حافظ. دعا میں یاد رکھنا فروغ بھائی. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ محترم انور شاہ صاحب اوسلو ناروے سے. بہترین 2 مثالیں شاہ صاحب نے دی کہ یہاں پر ایک گھر لینا یا اس کو باقاعدہ کنٹینیو رکھنا، اس کی مورٹگیج دیتے رہنا، یہ بھی بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. مومنین ماشاءاللہ یہاں پہ جو آئے آہستہ آہستہ ایک گھر میں جب انہوں نے مجالس کا سلسلہ شروع کرتے، چند لوگ جمع ہو جاتے، آہستہ آہستہ پھر بڑھتے بڑھتے ہمت کی، پیسے جمع کیے، اور اوسلو سمیت دنیا بھر میں، اب تو UK یورپ میں مساجد کا امام بارگاہوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو یہ بھی ایک ہمت کی مثال ہے. اور ہدایت ٹی وی کی بات کی، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، آپ کو، عظمت کو، سارے مومنین کو آج کا دن اور مولا کے جو یہ خوشحالی ہے بہت بہت مبارک ہو. میں مولا کے خوشحالی پہ ایک سارے عالم کے لیے پڑھوں جو یہ اطلاع عام ہے. بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صلی اللہ. سارے عالم کے لیے اطلاع عام ہے، خم کے میدان میں نبی کا آخری پیغام ہے. منبر پالا کی عظمت عرش کے ہمراہ ہے، آج جانشینی ہے علی کی ظہر کا ہنگام ہے. قول من کن تو کی بجلی سی منافق پر گری، مومنی خوش ہے مبارک بات کا کوہرام ہے. جس کے لب پر تہنیت دل میں علی سے دشمنی، در حقیقت ایسے مسلم کا منافق نام ہے. منبر خم سے ملی اسلام کو تازہ حیات، منکروں کے واسطے یہ موت کا پیغام ہے. خم کے میدان میں نبی کا آخری پیغام ہے. کھول کے پڑھ لو جہاں سے چاہے تم حق کی کتاب، ہے علی کا ذکر اس میں یا نبی کا نام ہے. اطمینان قلب سے سو اے علی، ہجرت کی شب رہ گئی تاریخ میں محفوظ ایسی رات ہے، لا نہیں سکتا بجز قرآن کے کوئی جواب. اپنی دستاویز کا نہج البلاغہ نام ہے. خم کے میدان میں نبی کا آخری پیغام ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. طیب علی چنگیزی صاحب تھے لندن سے، ہدیہ عقیدت بھی پیش کیا. چنگیزی صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور اگلے کالر آ چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. کیا کہہ رہے ہیں مرشد صاحب؟ مولا علی مدد. سرور بھائی بہن بہت بہت مبارک. خیر مبارک. اور کل بہت انتظار رہا فون کے اوپر. مولانا عابدی صاحب آپ کا بہت اچھے باتیں چل رہے تھے، بہت پروگرام سنا مگر موقع نہیں مل سکا. کافی لوگ تھے اس وجہ سے میں ترس کے رہ گیا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کا پیغام پہنچ گیا. بہت شکریہ. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے خیبری یا علی، نعرے صفدری یا علی، دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہدایت ٹی وی زندہ باد. آپ کے دیر خدا سلامت رکھے، خوش خرم رکھے. یا علی مدد. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی مصطفی صاحب بہت شکریہ امریکہ سے آپ کی کال کا. اور
اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ صبح ہدایت میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ہے جو آپ نے غدیر کا یوم غدیر کی جو بات کی. تو بھائی بات ایسی ہے کہ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرف بشر ہیں, وہ آج کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ تو ایک 4 سال کی عمر میں ان کو وہ نبوت مل گئی, وہ تو ایک بیٹے. تو وہ ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ کچھ لوگ ہیں جو سنی جماعتوں میں اپنا لیبل لگا کے پھرتے ہیں, مگر وہ مولا علی. اور ابھی آپ میرے لیے یہ بات اس کا جواب دیں کہ یوم غدیر کو ماننے میں کیا آ رہا ہے, ہمیں کیا نقصان ہے؟ مولا علی شیر خدا نے ہر جنگ میں وہ فرنٹ لائن پر ہے, اور جتنی جنگیں بھی ہیں ان کی وجہ سے ماشاءاللہ جیتی گئی. اور یوم غدیر کے دن سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ان کا اٹھا کر پکڑ کے کہا کہ آج کے بعد علی ہم سب کے مولا ہیں. پھر ابو بکر صدیق ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا مقابلہ علی سے کرانا ایسا ہے, علی کی عشق میں وہ کس حد تک نکل گئے جیسے میرا اور خدا کا مقابلہ کرا جائے. تو جب اصحابہ بھی ان کو مانتے ہیں, سب دنیا ان کو مانتی ہے, تو بیچ میں ایک ٹولہ ہے جو سنی جماعتوں میں اور کوئی نعرہ مارتے ہیں بڑا شرک کر دیا تو انہیں علی کا نعرہ مار دیا ہے. تو ان لوگوں کو آپ چھوڑیں, ان کو دفع کریں. یہ بالکل گمراہ لوگ ہیں, پتہ نہیں مسلمان بھی ہیں کہ نہیں, کسی دوسری قوم سے مسلمانوں کے اندر آ گئے خواہ تفرقہ بازی کرنے کے لیے. کسی نے میرا کچھ کرنا ہے ان میں سے تو کر لے. میں پاکستان بھی آتا جاتا ہوں, وہاں بھی سب کو پتہ ہو, جب میں جاتا ہوں ساری دنیا کو پتہ ہو جاتا ہے کہ سجاد آ گیا ہے. تو یہ ان کو آپ چھوڑیں اور اپنا کام انشاءاللہ کرتے جائیں. بس خدا. ماشاءاللہ بھائی آپ کی دعائیں چاہیے. بہت اچھی بات ہے کہ کچھ لوگ ویسے ہی ہمارے اہل سنت بھائیوں کا لباس اوڑھ کے یا ان کے اندر گھس کے, بلکہ ایک تو دہشت گرد تنظیم جو ہے پہلے سپاہی صحابہ تھی, اب اس نے نام ہی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے اہل سنت والجماعت. کام سارے اس کے وہی ہے. تو بہت اچھی بات ہے بھائی آپ کی. بلکہ ایسی جماعتوں کا نام ہونا چاہیے بدعت. جی بدعت, ان کو نام ہی دے دے بدعت. جی صحیح ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی فروخ خان جعفری عرض کر رہا ہوں ڈنمارک سے. جی خان صاحب بہت شکریہ. میں اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے یوم غدیر کی مبارکباد دیتا ہوں. مہربانی. ٹی وی کے تمام عملے کو اور تمام مومنین اور مومنات دنیا میں ساری دنیا جو انسان اور بشر رہ رہے ہیں ان کو مبارکباد ہو مولا مشکل کشا کی, کیونکہ مولا مشکل کشا رب المشرقین و رب امام المشرقین و امام المغربین, وہ دنیا پوری کائنات کے امام ہیں. اور مسلمان آج بھی یہ یوم غدیر کا مطلب جو ہے اس کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں. لیکن یہ لوگ منافقت کر رہے ہیں پنجن پاک کے ساتھ, خاص کر مولا مشکل کشا کے ساتھ ان کی بڑی مخالفت ہے. من کن تو مولا و علی مولا, جو یہ کس نے کہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اس کی بات کو یہ تسلیم نہیں کر رہے. اگر رسول کی بات کو کوئی تسلیم نہ کرے تو پھر یہ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا کہاں تک یہ مسئلے ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا حامی و ناصر ہے. میں مولا مشکل کشا کی خدمت میں ایک منقذ پڑھنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں. جی ضرور خان صاحب, بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بھائی نوری نوری دنیا تے ساڈے لجپال ہیں, نوری نوری دنیا تے ساڈے لجپال ہیں, اپنے موالیاں دا رکھ دے خیال ہیں. ہووے حاجی تے نمازی اہل بیت کو نہ مننے, ان دے عملاں دی بیڑی کدی لگنی نہیں بننے. ہووے حاجی تے نمازی اہل بیت کو نہ مننے, ان دے عملاں دی بیڑی کدی لگنی نہیں بننے. انہیں دین تے ایمان اپنا آپ گو لیا, جنہ مولا علی دے نال دل لا لیا, دین دنیا دا مقصد چوری پا لیا. اس میں سارا پورا آ جاتا ہے. اور میں امام زمانہ کو خاص کر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہدایت ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. یہ ہدایت جو ہے سچ اسلام کی جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہی ہدایت ٹی وی جو ہے کامیاب ہوگا. یہ سب بغور بھاگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو,
اللہ حافظ. آمین. بہت شکریہ خان جعفری صاحب ڈنمارک سے. جی بہت اچھی بات ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو یہ جو شعور ہے جو آپ میں آ گئی ہے سب میں یہ آئے, اور جو جن لوگوں پہ وہ جو تالے لگے ہوئے ہیں یا جو تو ایسے ہی بھیس ہی بدلا ہوا ہے مسلمانوں کا, تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مہربانی. شکریہ. فاروق بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک مولانا ہوتے تھے, خدا ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, تو وہ وزیر کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ اگر میری کوئی 5 تقریریں مسلسل میرے سامنے بیٹھ کر میری 5 تقریریں سن لے تو میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ وہ جو پہلے اس کا نظریہ ہوتا تھا وہ نہیں رہے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بھی ابو جہل کا بیٹا نہ ہو. صحیح. تو فاروق بھائی جو ابو جہل کی نسلیں ہوتی ہیں وہ ان کے سامنے تو آپ پورا قرآن بھی پڑھ دیں وہ وہیں کی وہ نہیں رہیں گی. صحیح. لیکن جن کے دل کے اندر ایک اچھی سوچ ہوگی, ایک اچھا نظریہ ہوگا کہ ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے اپنی عاقبت کے لیے, تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے مجھے کوئی کیا کہے گا کہ میں پہلے کیا تھا یا اب کیا ہو رہا ہوں. اس کے سامنے صرف ایک ہی چیز ہوگی کہ میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے, بندوں کو جواب نہیں دینا ہے. پھر اس کے اندر وہ ہمت وہ پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی کرے گا, اس کی حفاظت بھی کرے گا. ایک تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ فاروق بھائی آپ کا جو ٹاپک ہے اس میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے, اور جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے اندر جو چھوٹی چھوٹی ہمارے اندر بیماریاں ہیں, مثلا کسی کے اندر اخلاقی برائیاں, سگریٹ کوئی پی رہا ہے, کوئی شراب نوشی کر رہا ہے, کوئی اسی طرح بیٹھ کر جناب لوگوں کی باتیں بھی کرتا ہے, یعنی یہ چیزوں کو بھی اگر ہم وہ ہمت مردوں والا وہ بات کر کے اپنے اندر سے یہ چیزیں ہم چھوڑیں تو یہ میرے خیال میں ہمارا معاشرہ, ہماری یہ سوسائٹی بہت اچھا ایک سلسلہ بن سکتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے اندر وہ جو اس کو بولتے ہیں نا ول پاور نہیں ہوتی کہ جس سے ہم اپنے اندر وہ قوت پیدا کرنے کا, نہیں آج سے اسٹاپ لگانا یہ کام نہیں کرنا ہے. مگر یہ کون کرے؟ تیر چلانے والا تیر تو چل جائے گا مگر اس کے چلانے والے کے پاس اپنی ہمت نہیں ہوگی کہ میں نے یہ تیر اس موقع پر چلانا ہے یا نہیں چلانا ہے. اب شیر جو ہے وہ بڑھ کے مارے گا, کہاں مارے گا, مگر جہاں مارنے کی ضرورت ہوگی وہاں وہ مار سکے گا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ دیکھنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر سے یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں یہ جو چیزیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الہی آمین. بہت شکریہ محسن نقوی صاحب بیلجیم سے آپ شامل ہوئے. بہت ہی اچھی دعا کہ اس طرح کی جو کوتاہیاں ہیں, کمیاں ہیں, ناہمتیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سے نکالے. تو ناظرین پروگرام جاری ہے, اور جو اب اگلا سیگمنٹ ہے مقصود حسین سید صاحب کا بہت ہی فیوریٹ سیگمنٹ بریک کا, تو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.